ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ بولیے ماں صاحب، میں آپ کے سوال سنتا ہوں اور میں قرآن کی آیت تلاش کر لوں۔ میں نے شاہ صاحب یہی پوچھنا تھا کہ آپ ختم نبوت کے ماشاءاللہ ماننے والے ہو، اور جلیلہ صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے اجازت ہے میں سوال کر لوں اس سے؟ جی بولے، کیا سوال کرنا آپ نے؟ جی یہ سوال یہ کرنا تھا کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، یعنی کہ دفاع بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ تعالی۔ تو شاہ صاحب جو مکتبہ بریلوی جو ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فائدہ سالکین ہشت بہشت میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کیا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ہے؟ اس کا رد کیا ہوا ہے سارا، اس کو مردود کہا ہوا ہے اور اس کو رد کیا۔ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں اس روایت کو بھی رد کیا، بعض کہتے ہیں علاقی منسوب ہے، اگر ہے بھی تو ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ نہیں تو مفتی منیب صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ بھی رد کرتے ہیں کوئی ویڈیو، کوئی سارے۔ کتاب؟ جی بالکل، آپ کہیں کہ اس پر کئی آپ کے جو سوشل میڈیا کے بندے ہیں جائیں گے تو آپ کو بہت مواد مل جائے گا۔ نہیں کوئی نہیں ہمیں ملا تھا، ہمیں چلے تو آپ کوئی نہیں ملا۔ میرے ساتھ رابطہ کر لیں، میں آپ کو کر لوں گا۔ میں کیسے رابطہ کروں؟ آپ کا نمبر نہیں ہے نا میرے پاس۔ اپنا آپ ادھر اپنا یہ جری صاحب سے لے لیجیے گا یا ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے لے لیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں تو اس کا تو جناب سارے جتنے جو مناظرے ہوئے ہیں نا، ان مناظروں میں ان کو مردود قرار دیا گیا اس طرح کے حوالوں کو۔ تو پھر پڑھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی چشتی رسول اللہ؟ میں تو انہوں نے اس کا جب رد کر دیا گیا تو پھر اگر کوئی بندہ دیکھیں، کتاب سے نکالے اس کو، اگر کوئی نکالا ہوا ہے کہ یہ نکالا ہوا ہے؟ نہیں شاہ صاحب چھپ رہی ہے کتاب، یہ تو ادھر پاکستان میں شور مچا ہوا ہے۔ کہاں پہ کتاب چھپ رہی ہے چشتی رسول اللہ کا، جواب دیں۔ جتنے بھی محققین ہیں انہوں نے اس کو رد کیا ہوا۔ نہیں رد تو کیا، چھپ کیوں رہی ہے کتاب؟ آپ کدھر ہیں اس وقت؟ میں پاکستان میں ہوں۔ ہاں تو ادھر وہ بورڈ سے شکایت کریں آپ۔ نہیں شکایت کی تھی ہم نے، ہمارے انجینئر صاحب نے شکایت کی ہے، ہمارے یعنی کہ میٹنگ ہوئی ہے، علماء سے گزارشات کی ہیں، انہوں نے کہا جی اس کی حمایت چاہتے ہیں۔ ایسا کریں، میں آپ کو مفتی منیب الرحمان صاحب کا نمبر بھجوا دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر لیں پاکستان میں۔ جی ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا، مفتی منیر صاحب نے اس پر کال ہی نہیں اٹھائی، پھر ہم نے حنیف قریشی سے، آپ تو سوشل میڈیا کے ہیں، وہ بزی بندے ہوتے ہیں تو نہیں مفتی مولانا کوکم نورانی صاحب سے رابطہ کی ہے، ہم نے کہا اس کو نکالیں اپنی کتاب سے۔ مفتی میرے خیال میں مفتی حنیف قریشی صاحب اور سید اپنا طالب الرحمان صاحب اہل حدیث صاحب کا جو مناظرہ ہوا تھا نا، اس مناظرے میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے اسی وقت اس کا رد کر دیا تھا۔ نہیں انہوں نے رد نہیں کیا تھا، میں نے مناظرہ مکمل سنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رد نہیں کیا، رد نہیں کیا، میں نے مناظرہ وہ رد نہیں کیا۔ جی جلیلہ صاحب ایک منٹ، وہ رد نہیں کیا، وہ کتابیں میں فوائد السالکین میں 19 نمبر صفحہ میں چھپ رہا ہے اسٹل، ابھی تک میرے پاس ابھی تک وہ کتاب ہی پڑی ہوئی ہے، اور ابھی ہمارے ایک اور بھائی ہیں جی سبا سنابل میں بھی نکل آیا ہے، اور معاویہ رسولہ بھی نکل آیا ہے، شبلی رسولہ بھی نکل آیا ہے۔ یہ کیا یعنی کہ ڈاکٹر، یہ تو بہت غلط بات ہوگی نا۔ آپ منصوبی چلے کریں، اس پہ کریں گے، لیکن رد کیا ہوا ہے، میں آپ کو حوالہ جات بھیج دوں گا۔ نہیں جی شبلی رسول اللہ کو میری بات سنیں نا جی، شبلی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ، نعوذ باللہ چشتی رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ بھی میرا اس کا جواب سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی کو رسول نبی کہلوانے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، میرا جملہ نوٹ کر لیں تو تفصیل بات کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو نہیں تو پھر نہیں تو شاہ صاحب لکھا ہوگا نا، اس کا کیا کریں گے ہم؟ جو لکھا ہوگا آپ نوٹ کر لیں، میں رد کر رہا ہوں۔ سر آپ رد کر رہے ہیں پر کتابوں میں کیوں لکھا آ رہا ہے، یہ مسئلہ ہے نا۔ میرے پاس نہیں ہے کتاب، ٹھیک ہے، جب آپ مجھے بھجوائیے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس تو ہیں نا کتابیں، ہمارے پاس تو ہیں، ہمارے انجینئر صاحب ان کے پاس کتابیں ہیں، وہ سب کو دکھا رہے ہیں، سبا سنابل، ہماری تو نہیں ہے نا۔ محققین نے رد کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ چلیں اماد بھائی، کون سے محققین نے؟
یہ اس وقت آپ میرے ان کا ساتھ اس پر دیکھیں، آپ کے وہاں میں عرض کرتا ہوں، مرزا محمد علی صاحب سے وہاں کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے آپ کو کہا وہ کہ مل مشاورہ بیٹھ کے ان سے بات کر لے. میں تو یہاں ہوں برطانیہ یو کے میں. مرزا مولوی صاحب نے نہیں کہا، ہم نے کتابوں میں خود پڑھا ہے چشتی رسول اللہ، جو خود نہیں میں پڑھا وہ ہے کہہ رہے ہیں نا، بات آپ کریں. ٹائم رکھتے ہیں وہاں علماء کرام سے کہوں گا وہ آپ کے محمد علی مرزا صاحب کے پاس آ جائیں گے، بیٹھ کے بات کر لیں چلیں گے، کم سے کم یہ شاہ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ شاہ صاحب یہ وہاں تو بات کر لیں آپ. میں نہیں، البتہ میں ایسی روایات کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی. اچھا نہیں یہ تو پھر اپنا آپ کہہ دیں کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے. ہاں غلط لکھا ہوا ہے، منسوب ہے، علاقی ہے. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. آپ ہے. چشتی رسولہ کو، آپ بزرگوں کو پھر نہیں مانتے نا جنہوں نے یعنی کہ یہ غلط لکھا ہے. نہیں بزرگوں نے نہیں لکھا، آگے وہ منسوب ہو جاتی ہے علاقی سر کی نہیں باتیں نا، بزرگوں نے لکھوایا نا. اور علاقی ایڈ ہو جاتی ہیں بزرگ تو نہیں اس نہیں کو نہیں، وہ بزرگوں نے لکھوایا ہے. اچھا چلے اس پر سے ثابت شدہ ہے. اوہو ہاں جی. اس پر ہم ابھی میں دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں نا ٹاپک کیا چل رہا ہے، مجھے ان سے ذرا بات کرو نہیں پھر آپ ٹاپک آگے. میں نے سوال آپ سے یہ اوہو کیا، ایسا ختم کریں نبوت پہ. عماد السلام صاحب کسی دن ایسا کریں میرے ساتھ آ جائیں، اس پر بات کریں گے ہم. آپ سر میں کتابوں کے بات حوالے کر رہا ہوں نا آپ سے، ابھی لائیو نہیں چل ابھی رہی میں ہے، ان سے لائیو بات کر اسٹریم رہا چل ہوں. رہی ہے. آپ تو بیچ میں انٹر ہوئے ہیں نا، پہلے ان سے تو بات کر اوہ لیتے. نہیں نہیں نہیں، انٹر میں پہلے بھی ہوتا رہتا اچھا ہوں. جری اللہ اچھا صاحب کو پتہ ہے، میں تو جری اللہ ابھی صاحب کے ساتھ بھی مقابلہ کرتا ہوں، علمی ڈسکشن کرتا ہوں. آپ سے بھی علمی ڈسکشن کر رہا ہوں نا، کہ اس کو ہاں تو نکالیں پلیز. میرے ساتھ موضوع رکھ لیں تو بات کر لیں گے نا آپ. نہیں ابھی موضوع چاہ رہے ہیں نا، اس کو ابھی میں نکالیں. تو آیا پورے ہوں پاکستان میں شور مچا ہوا ہے، لوگ بریلویت کو میں چھوڑ رہے ہیں، لوگ دیوبندیت کو چھوڑ رہے ہیں، شبلی نہیں رسول لوگ اللہ تو کو چھوڑ رہے ہیں. میں اس یہ پر یعنی کہ دیکھیں ختم نبوت کے ابھی اوپر ڈاکہ مار دیا نا یہ میں کتاب میں جو آ گیا ہے. میں ابھی عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنا موقف آپ کو پیش کر دیا. ٹھیک ہے. دیکھیں اچھا یہ کمپرومائز تو سورہ نہیں ہو سکتا نا مومنون. جو لکھا پھر. آپ تو ایک عالم فرد واحد ہیں، اتنی بڑی جماعت ہے پاکستان، انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش میں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلوی دیوبندی، جو ان کی کتابوں میں لکھا جا رہا ہے اس کا کون اس کا آپ جوابدار ایسا ہے، کون کریں، ذمہ دار ہے؟ آپ ایسا کریں، مہر منیر پڑھ لیں، پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کو پڑھا نہیں، دوں گا. پیر ٹھیک ہے. سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سراکوں پر لکھا کیا ہوا ہے؟ چشتی رسول اللہ، شبیر رسول اللہ، اشر رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، اس کو کون نکالے گا؟ یہ سوال ہو رہا ہے نا آپ سے. جو کتابیں پرنٹ ہے مجھے بھجوا دیجیے گا، میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. سر میں بالکل بھجوا دیتا ہوں، یہ تو پوری دنیا کے علماء کو پتہ ہے. میں اس کو دیکھوں گا پھر آپ سے بات کرتا ہوں. اچھا یہ جو ہے نہیں نا آپ ابھی 18واں پارہ، آپ ایک منٹ، آپ نے دیکھی نہیں ہے؟ جی میں نے نہیں دیکھی. 18واں پارہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے شاہ صاحب، آپ نے دیکھی نہ ہو؟ اتنی یہ پوری دنیا میں مسئلہ پڑ گیا. کی باتیں کہہ رہے تھے ادھر پاکستان میں پڑھا. جی جلیلہ صاحب. شاہ صاحب کہہ اچھا رہے جلیلہ تھے بھائی. کہ علاقی باتیں ہیں، یعنی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں میں نے پڑھی ہوئی نہیں ہے. ہاں جی بالکل. اچھا یہ تو پھر شاہ صاحب زیادتی ہوگی نا. میرے پاس کتاب نہیں ہے، میرے پاس کتاب نہیں ہے. نہیں آپ پہلے کہتے ہیں کہ یہ تو محققین نے اس کو کیا ہوا، ابھی آپ کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھی ہوئی. تو میں نے سنا، میں وہی عرض کر رہا ہوں جو محققین نے انہوں نے جوابات دیے وہ میں نے پڑھے نہیں ہوئے کون سے جوابات. محققین نے؟ بریلوی محققین نے، دیوبندی محققین نے، یا اہل حدیث محققین نے؟ ہم تو دیوبندی بریلوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. سب نے جوابات دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کدھر جواب دیے شاہ میں صاحب؟ آپ ہم کو پاکستان میں بیٹھے ہیں، بھیج ہر دوں گا عالم نا، سے آپ ہم میرا کال. نمبر لے لیجیے گا، میرا نمبر لے لیجیے گا، میں آپ کو سر بھجوا دوں گا یہ جوابات. ایک منٹ میں حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے، رات کا پہر ہے، میں نے پورے پاکستان کے علماء کو کال کیے ہیں. ٹھیک ہے، سب لاجواب ہوئے ہیں. کیوں؟ نہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں نہیں ناجی. نہیں، نہیں آپ رسول غلط اللہ بیانی کر رہے ہیں، آپ غلط کا بیانی نہیں، کر غلط رہے بیانی ہیں. نہیں ایسا کر رہا. کریں، میری آڈیو آپ یوٹیوب پر غلط بیانی میں نے. کر رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں لاجواب. اماد بھائی میر علی شاہ بول رہے ہیں چشتی رسول اللہ لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب ابھی دکھانے لگے حوالہ. ہاں جی بالکل. ڈاکٹر شاہ صاحب صاحب آپ کی یہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی، آواز مناسب ٹھیک کریں آواز. اسی جگہ پر پیر صاحب نے بھی رد کیا ہوا ہے. شاہ صاحب چشتی رسول اللہ نکلوائیں پلیز. آپ نہیں مانتے مگر وہ بزرگ جو لکھ کے گئے ان کا کیا کریں گے؟ موجود ہے. ہاں جی نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات پھٹ رہی ہے، آپ کی بات ٹھیک نہیں آ رہی. ایک یہ دیکھ لیں جی، میں پڑھتا ہوں. یہ دیکھیں جی کیا لکھا ہوا ہے. اپنا مائک میں یہاں سے میوٹ کر رہا ہوں. یہ لے ڈاکٹر صاحب کال ہاں جوائن جی کریں، میں آپ کو کال کروں. جی بول لیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات آ رہی ہے. یہ دیکھیں جی، اور ایسا ہی امتیاز درمیان تجلی ظہوری کے سالک کا، یہ پوری بات لکھی ہے. مظہر حقیقت میں ہوگی لا الہ الا چشتی رسول اللہ سالک رسول اللہ کے ترنم میں آتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے.
ٹھیک ہے، بات کر اس دیا کو اس یہ کون اس کا نیچے اس کا حاشیہ پڑھ لیں آپ سر؟ حاشیہ کیا پڑھیں؟ اللہ معاف کرے پڑھے نا دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں شاہ اس کو صاحب، مانے نا حاشیہ کیا پڑھیں کرے؟ یہ نیچے تو حاشیہ سیسی پڑھے رسول اللہ نہیں کمپرومائز کر سکتے. نیچے حاشیہ پڑھے نا ہم تو ادھر بیٹھ کے بھی علمی ڈبیٹ کرتے ہیں جلیل اللہ صاحب سے، اور آپ نے خود لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں، تو یہ تو پھر غلط ہو گیا نا. نہیں لکھا، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں لکھا ہوا. جو وہ ابھی دکھا رہے ہیں، جلیل اللہ صاحب دکھا رہے ہیں آپ کو. میں کہہ رہا ہوں کہ نیچے اس کا حاشیہ پڑھ لیں، آپ پڑھیں. سر حاشیہ کیا؟ نیچے پڑھیں، نکالے. نکالو جی، کٹو جی. جی ابھی دکھاتے ہیں، اسکرین اچھا دکھا رہے ہیں. ابھی آپ تلاش کر لیں، میں وہ ساتھی کو میں جواب دے لوں کہ جو ہے سر نا ساتھی کو جواب دیں، مگر یہ تو جواب دینا، آپ یار کیسے کہتا ہوں جواب آپ دے ذرا سکتے ہیں ختم میں اس نبوت پر پر؟ آپ کو ریس کر کے جاؤں گا، میں نے ابھی حوالہ نکالا، اس کو جواب شاہ دے صاحب دیں. نہیں نا جواب دے سکتے نا، آپ پہلے چشتی کیوں رسول نہیں اللہ کا جواب دے مسئلہ سکتے؟ حل کریں. میں آپ کا پابند ہوں میرے بھائی، میں آپ کا پابند سر ہوں. مجھے اس کا پابند جواب کے دیں، انہوں نے سوال کیا، آپ عالم ہیں، آپ ہوسٹ آپ میں میں اس کا جواب دوں گا، پھر آپ کی بات کروں گا. نہیں، آپ علماء ہیں، پوچھ کے چل رہے ہیں، پلیز میں جواب جواب دیں. دوں گا نا، میں گھنٹہ آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن آپ یہ کیوں پریشر سر ڈال رہے نہیں ہیں؟ نا، پہلے کیوں دیکھیں، نہیں نا؟ ختم تو آپ نبوت کون بہت سینسٹیو ایشو ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ نہیں، آپ آرام کریں نہیں، ذرا، ختم سکون کریں. نبوت کو آپ نہیں مانتے؟ میں مانتا ہوں، لیکن وہ بھی کدھر ختم مانتے نبوت ہیں کا وہ؟ سوال، آپ چشتی رسول اللہ کا وہ دفاع بھی کر ختم رہے ہیں. نبوت کا سوال ہے جو کر رہے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں پہلے. نہیں، چشتی رسول اللہ کو پہلے نکالیں، پھر ختم نبوت کا دعویٰ یعنی کہ مقابلہ بات میرے کریں، منیر دفاع کا کریں نا. نیچے ابھی نیچے لے جائیں، نیچے حاشیہ پڑھیں. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، پڑھیں. نیچے حاشیہ پڑھیں. ہاں جی، یہ پڑھیں آپ. شاہ صاحب آپ تو وہ نیچے ماشاءاللہ اردو حاشیہ بھی لے بڑی اچھی جائیں نا، پڑھتے ہیں، علماء لے جائیں ماشاءاللہ. نیچے لے جائیں، نیچے لے جائیں، حاشیہ ہاں پڑھیں. جی، پڑھیں، ہاں پڑھیں حاشیہ. بعض کام فہم لوگ اس عبارت کو یہ تو حاشیہ کی طرف آگے جو عبارت اس کو کاٹے نا جی. پڑھے نا، حاشیہ پڑھے. آپ کیوں گھبرا کیوں نہیں، گئے؟ حاشیہ حاشیہ پڑھ لیں. میں نے جو عرض کیا تھا کہ اس کا رد کیا گیا، اب نیچے حاشیہ پڑھیں. نہیں، اچھا چلو میں آپ کے سامنے نہیں پڑھتا کیا ہوں، ہوتا ہے، مگر نہیں چشتی کیا ہوتا رسول ہے، اللہ اور پڑھانے نہیں کی کیا کیا ہوتا ضرورت ہے، پڑ گئی ہے؟ نہیں کیا چشتی ہوتا ہے، نیچے رسول اللہ حاشیہ پڑھانے پڑھیں. کی کیا ضرورت ہے؟ حاشیہ پڑھیں، میرا اب نہیں سوال کیا یہ ہوتا ہے. ہے، میرا سوال حاشیے کی طرف نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے بجان اسی کہ کا چشتی جواب رسول اللہ کا پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑ گئی تھی. حاشیے میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے نا، اور عبارت میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر اپنے شاہ صاحب نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ میری گزارش ہے، ڈاکٹر صاحب اس یہ کا اپنا جواب دیں. صفحہ بتائیے گا کون سا ہے؟ سر صفحہ فوائد السالکین میں ہے، فوائد بیشت میرے کتاب منیر ہے. کا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات میرے سمجھتی منیر ہے، کا صفحہ آپ بتائیں، اسکرین کو چھوڑ کے دوبارہ سے جوائن کریں. میرے منیر کا صفحہ جی بتائیں. شاہ صاحب، آپ اپنا جواب دیں. آپ ختم نبوت کر کیسے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے اپنے نام کے بڑے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں؟ اس کا کسی جواب نے دیں. نہیں پڑھا، کسی نے نہیں پڑھایا. چشتی رسولہ پھر کیا ہے؟ میں نیچے حاشیہ پڑھو نا. سر حاشیہ نہیں، حاشیہ تو مترجم میں نے کیا ہے نا. میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے، ہاں تو ایسا میں نہیں آ رہی میری بات وہ کہ بہت کیا ضرورت پڑ گئی تھی. وہ عام بندے نہیں ہے جنہوں نے حاشیہ لکھا، وہ بہت بڑے نہیں محقق نہیں ہیں. نہیں نہیں نہیں، ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا شاہ صاحب، یہ یاد رکھیے گا آپ. شاہ صاحب جس نے حاشیہ لکھا، کیا وہ کتاب کے مصنف سے بڑا عالم ہے؟ میں اب ہاں جی جواب دوں، بالکل. اب صفحہ بتائیں مجھے کیا ہے. صفحہ 19 ہے، فوائد السالکین ہے، فہرست بیشت ہے. میرے منیر کا صفحہ بتائیں، میرے منیر کا. آپ کے مرید میرے منیر کا صفحہ بتائیں. صفحہ تو چلے دکھا دیتے ہیں، مگر اس کا جواب دینا پہلے آپ ختم ابھی نبوت. آپ رکیں گے تو جواب دوں گا نا، آپ خاموش ہوں گے تو جواب دوں گا. جی کیا جواب ہے؟ آپ ختم میں نبوت دیتا پر ہوں سے نا دفاع جواب. نہیں کر سکتے جب تک ان کتابوں سے یہ چیز نہیں نکالتے. ہم منافقت نہیں کر سکتے شاہ صاحب. اب میں جواب دوں، ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. اب جواب دوں. میں کوئی ادھر ان کی جماعت کا نہیں ہوں، یہ جلیل اللہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب ہیں، مگر میں ختم نبوت کے معاملے بڑا سینسیٹیو ہو بھائی جان. میرے منیر کا صفحہ بتائیں. نہیں تو فوائد السالکین 19 نمبر صفحہ ہے، میرے منیر آپ جا کا کے صفحہ پڑھ لینا. بتائیں نا. اور ڈاکٹر صاحب جو صفحہ لگایا تھا وہ میرے منیر کا صفحہ بتائیں. سر جی میں آپ سے جو سوال کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف جا رہے ہیں، آپ مجھے ڈکٹیٹ مجھے نہ کریں جواب نا، دیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ان کو صفحہ لگانے دیں وہاں پہ.
सबा सनाबिल का क्या करेंगे? सबा सनाबिल में ये इबारत निकल आई है चिश्ती रसूलुल्लाह। मेरे मोहतरम एक जगह तो रुको यार, कहीं एक जगह मेरी रुको, बात टिको आ तो रही सही है, कभी। सुनाई दे रही है, मैं वो हवाला दिखाना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब आपकी बात आ रही है। अब मेरे मुरीद का जी। सफा बताएं जरा, ये शाह साहब ये हवाला है, सफा बताएं डॉक्टर साहब, जो सफा है ना बताएं, आपके जो पीर मेर अली शाह साहब हैं, सफा उनकी बताएं ना। किताब है। सफा डॉक्टर साहब, सफा नंबर बताएं। हाँ सफा नंबर मैं बता देता हूँ, ये है जी सफा नंबर 127 जी। ठीक है जी। और इस किताब का नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक तसनीफ लतीफ, मैं बल्कि बड़ा कर देता हूँ इसको, तसनीफ लतीफ सैयद पीर मेर अली शाह साहिब गिलानी, ठीक है जी। और इसके जो तर्जुमा है वो बंदा है जिन्होंने जो नीचे नोट दिया है वो है मौलाना मौलवी अब्दुल रहमान साहिब बंगवी। हाँ मुतरज्जम जी है, ठीक है डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह। ये मुतरज्जम हाँ है, जी। ठीक है। किताब असल में ये हजरत पीर मेर अली शाह साहब की है। हाँ अब इसका जो मैं लेके जाता हूँ सफा नंबर 127 जी। पे, और इसमें पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं, और ये साफ नजर आ रहा है जी जी भाई? जी आ रहा साहब, वो थोड़ा और जूम कर देंगे तो और वाज़ेह हो जाएगा, मैं और कर देता थोड़ा हूँ, सा और कीजिएगा। बस ठीक है, जबरदस्त, बेहतरीन, ठीक है। परफेक्ट हो गए। फरमाते हैं, और ऐसा ही इम्तियाज दरमियान तजल्ली ज़हूरी के सालिक का वजूद बायने ही मज़रे हकीकत मुहम्मदिया होकर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, इन बरका लिखा है सालिक, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह के तरन्नुम में आता है। ये लिखा है उन्होंने कि अब जो हमारे दोस्त सुनने वाले हैं उनको मैं हल्का सा बता देता हूँ। मतलब ये है कि जो सालिक है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में वो इस तरह से ढलता है कि गोया वो जो है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह जिस तरह कहा गया था वो उस तरह उसका वजूद बन जाता है जी। तो देख लें, मैं ये कहता हूँ ये जी जरीला भाई जी जी लिखा हुआ ना मुतरज्जम, वो मुतरज्जम हाशिया है किताब के मुसन्निफ का, यानी जिसने तर्जुमा किया, जो इस किताब का असल मुसन्निफ है उसने हाशिया लिखा है। हाँ जी अब्दुल रहमान साहब, अब मैं जवाब दूं इसका, जवाब एक बात जरीला भाई एक और रह गई है, चिश्ती रसूलुल्लाह फवाइदुस सालिकीन में भी लिखा हुआ है, उसमें भी है, और सबा सनाबिल में लिखा हुआ है। अब मैं हाँ जवाब जी दूं जी शाह साहब फरमाइए। नीचे अब हाशिया पढ़ लें उसका। नहीं हाशिया पढ़ने की जरूरत नहीं ना भाई, नहीं जरूरत है ना, सुने अब आप, खामोश होकर सुने आप। बाज कम फहम लोग इस इबारत को सियाको सबाक से काट कर गलत फहमी का शिकार हुए कि ये कलमा गोया मतलूब है, हालांकि मतलब ज़ाहिर है कि तौफीक़ इलाही और मुर्शिद की रहनुमाई के बगैर सालिक को ऐसे तसव्वुरात व तख़य्युलात आते हैं जो नफ़ा के बजाय नुकसान और वसल की जगह हिरमा खुसरान की वादी में भटका देते हैं, और ऐसी बातें सरजद होती हैं। लिहाजा जिस तरह मुगालता खाकर जिल्ली बुरूजी नबूवत का दावा बातिल है, ऐसे ही चिश्ती रसूलुल्लाह कहना भी माज मुगालता है जिसका इजाला। अच्छा फिर मेरा सवाल ये लिखने की जरूरत क्या थी ये बताएं। आप चुप कर, आप सर कर रहे हैं, आप बात सर नहीं नहीं काटेंगे, आप बात नहीं काटेंगे, बात तो नहीं कर रहे, आप तो मुझसे बात कर रहे हैं, आप इतनी अपनी तेजी ना दिखा, आप बात नहीं काटेंगे आप मेरी। तो फिर इसके लिखने की जरूरत क्या थी? देखिए कोई गुफ्तगू के उसूल ज़ाब्ते होते हैं, जरा रुकिए आप। जी फरमाएं। आप पहले भी इनके साथ वही सलूक कर चुके, मैं आपको ऐसा सलूक नहीं करने दूंगा। नहीं इनके साथ और मामला हुआ था, इनके साथ मामला हो रहा है, मेरी सुने इमाम साहब, मेरी सुने, नबूवत के दिफा करने वाले सुने। आप जब बोलेंगे मेरी बात सुने, आप जब बोलेंगे मैं खामोश रहूंगा, मेरी बात में आप नहीं बोलेंगे। मगर आपने झूठ नहीं बोलना, आदाब सीखें। आप कौन होते हैं किसी को झूठ कहने वाले? सर चिश्ती रसूलुल्लाह हमसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं आपकी हैसियत क्या है सर? हमने पूरे पाकिस्तान के उलमा को काले क्यों है, क्या कर रहे हैं सर? तो मेरे साथ तो आज बात कर रहे हो, मुझे बोल, आपने जुमला क्यों काटा मेरा? मैं पढ़ रहा हूँ तो आपने क्यों काटा जुमला? सर नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना। आदाब सीखो ना यार। इमाम साहब एक मिनट, शाह साहब को बात पूरी करने दो, उनको हक है बात करने का, आप उनको बात सुने, उसके बाद पहले आदाब सीखे। आप जब बोला बात 10 मिनट बोले, मैं नहीं बोलूंगा।
یہ کیا طریقہ؟ میں بات کرتا ہوں تو آپ بیچ میں پر آپ بات کریں، پر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹیچر ہیں شاہ صاحب میں آپ کو مائک میوٹ کروں. شاہ صاحب ایک منٹ. بالکل شاہ صاحب آپ اس بات پہ حق پر ہے. شاہ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جس طرح شاہ صاحب نے آپ کی بات کو سنا ہے اور وہ آپ کی بات میں نہیں بولے، اس طرح اب شاہ صاحب کو حق ہے کہ اس تحریر کے اوپر تبصرہ کریں یا اس عقیدے کے اوپر تبصرہ کریں. اب چونکہ شاہ صاحب کی باری ہے، اب شاہ صاحب گفتگو کریں گے تو امام صاحب آپ نے گفتگو سننی ہے، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے جی جھوٹ بولا، یہ کیا بولا، یہ کیا نہیں بولا. آپ کو بیچ میں بولنے کا حق نہیں ہے. جی شاہ صاحب آپ کو مائک کھول رہا ہوں. جی، بعض کم فہم لوگ اس عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے. یہ ڈاکٹر صاحب اوپر لگائیے گا، یہ جو حاشیہ نیچے حاشیہ بھی لگائیے گا اوپر. جی لگنے لگا. میں پھر آگے فارسی عبارت بھی پڑھوں گا، آپ اس کو حاشیہ لگائیے نیچے. چونکہ میں یہ ابھی یعنی ہوتا ہے نا کہ پوری مکمل تیاری کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، وہ نہیں ہے. اس وقت میں اس کو پڑھ کے ان کو سمجھا رہا ہوں. بعض کم فہم لوگ اس عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ کلمہ گویا مطلوب ہے، حالانکہ مطلب ظاہر ہے کہ توفیق الہی اور مرشد کی رہنمائی کے بغیر سالک کو ایسے تصورات و تخیلات آتے جو نفع کی بجائے نقصان، یہ نفع بخش نہیں، یہ نقصان ہے، اور وصل کی جگہ حرمان و خسران کی وادی میں بھٹکا دیتے ہیں. خسران کی وادی قرآن مجید نے گمراہی کا بیان فرمایا، اور ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں. لہٰذا جس طرح مغالطہ کھا کر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ باطل ہے، اب یہ نوٹ کر لیں، آپ کا جواب آ رہا ہے، ایسا ہی چشتی رسول اللہ کہنا بھی محض مغالطہ ہے، یہ بھی باطل ہے. دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں انہوں نے کہا یہ بھی مغالطہ ہے، جس کا ازالہ شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے. اس لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک ہے. تردید ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اب میں یہاں پہ شاہ صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی فرمائیے. جی بہت شکریہ امام صاحب، پھر اس کے بعد آپ بات کنٹینیو کیجیے گا. اچھا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کامل، یعنی شیخ کامل اگر یہ جملہ کہے اور مرید کامل وہ جواب دے تو بالکل درست ہے، وگرنہ اس کے علاوہ یہ درست نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے نہیں ہے. یہ جس کا ازالہ شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے، اس لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں، اگر مرشد کامل ہوگا تو ایسا جملہ کہنے ہی نہیں دے گا. یہ مطلب تو جو کہا گیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کتابوں میں موجود ہے، سبا سنابل میں گواہی موجود ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے کہ رسول اللہ خان میں اس کتاب کی گواہی دی، اس میں تحریف ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اس کا رد کیا ہے اس کو. اچھا آپ مجھے یا پھر اس طرح کریں کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو رد، دیکھیں ایسا نہ کریں جدید صاحب، میں ایسا دیکھیں وہ جب کتاب آئے گی میں اس کو ابھی اس پر میرے ساتھ گفتگو، ابھی جو اس وقت سر میں بات کروں جدید اللہ بھائی، آپ کی اجازت ہے؟ میری بات جدید صاحب بات یہ ہے، میں اس کی جو آپ شرح کر رہے ہیں نا اپنے طرف نہ متکلم کو بولنے دیں. وہ اس وقت جس طرح سے وہ بالکل واضح طور پر نیچے رد کیا ہوا ہے. دیکھنا نہیں رد نہیں ہے نا، وہ کوکم نورانی صاحب سے میرا رابطہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک لکھا ہوا ہے. چلیں کوکم نورانی نویں گال کر چھوڑی ہے، انہوں نے کیا جی ٹھیک لکھا ہوا ہے. اب آپ پھر غلط، اب دیکھیں گزارش یہ سر نہیں نا غلط کیسے، کوکم نورانی صاحب کی آڈیو میں بتا دیتا ہوں. امداد الاسلام صاحب آپ کے ہاں اخلاقیات اور آداب کی کمی ہے نمبر 1. نہیں کوکم نورانی صاحب کی بات کر رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں جری صاحب، ایسا نہیں. میں نے کہا تھا جو بندہ موجود نہیں ہے اس کے بارے میں نہ بات کریں. کوکم نورانی صاحب کو لائیو اسٹریم میں وہ آپ سے بات کریں گے. نہیں تو انہوں نے کال کاٹ دی ہے نا، ہواؤں میں فائر نہ کیا کریں. اماد الاسلام صاحب ہواؤں میں فائر نہ کریں. میں نے اپنا موقف دیکھیں، میں نے جو کہا تھا کہ محققین نے اس کی تردید کی ہے. محققین کی سر لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کوکم نورانی صاحب کا میسج آیا، انہوں نے کہا جی تسکین و صدور پڑھ لیں. میں نے کہا تسکین و صدور سے مجھے کیا لینا دینا یار، لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ لوگوں کو؟ آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب ہیں، ان کی کال کریں، ان سے بات. اس وقت آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کراچی آ جائیں میرے پاس، میری بات سنیں، انہوں نے کراچی کا کہا ہے. ون سائیڈڈ دیکھیں، آپ ون سائیڈڈ بات نہ کریں. آپ کا موقف نہیں آڈیو موجود ہے. اوہو آڈیو موجود ہے بھائی آڈیو. اب میری بات سنیں، یہاں پر اپنا جری صاحب نیچے انہوں نے کہا کہ جناب شیخ کامل ہو تو وہ یہ جملہ کہنے ہی نہیں دے گا.
بات ہو گئی ہے نا, اس عبارت کا مطلب یہ ہے جری اللہ صاحب, اس ختم عبارت کا نبوت کے مطلب یہ ہے کہ مارا گیا چشتی رسولہ, یہ میں آپ کو کہہ دوں کامل ہوگا, شیخ کامل ہوگا تو وہ جملہ کہنے نہیں دے گا. محقق نے نیچے جس طرح ذلی بروزی شیخ کامل نے پھر کیوں کہا کہ پڑھ اس طرح کلمہ, خواجہ بختیار الدین کاکی صاحب نے کیوں کہا کہ اس طرح تو کلمہ پڑھ لے پھر, وہ ایک جگہ تو ٹکو, اس عبارت کو تو حل کرنے دینے دو. ڈاکٹر صاحب نے جو صفحہ لگایا ایک اور بھی عبارت ملتی ہے نا, ایک عبارت نہیں ہے, کئی عبارتیں ہیں. شاہ صاحب کس کا انکار کریں گے پھر؟ پہلے اس کو تو حل کر لینے دیں, اس کو تو حل کرنے دیں. اس پر کیوں لکھنے کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب نے کیوں کہا ہے, شیخ مرشد صاحب کے, آپ کے اللہ معاف کرے, ختم نبوت پر کمپرومائز ہو نہیں سکتا, پھر آپ نے کیوں ایسے کمپرومائز کر لیا؟ نیچے انہوں نے, یہ میری گزارشات ہیں. اب میں لہذا جس طرح مغالطہ کھا کر ہم نہیں کر سکتے ختم نبوت پر کمپرومائز. شاہ صاحب لکھا سر نہیں نا, آپ غلط مناسب نہیں نا بات کر رہے. مغالطہ کھایا, مغالطہ پھر لکھنے کی ضرورت کیا تھی پھر؟ ایک منٹ, میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے, میرا پوائنٹ سمجھیں. میرا پوائنٹ یہ ہے بھاجان کہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مترجم جو مرضی مترجم لکھے, ہمیں کوئی نہیں ہے, وہ آئی ڈیم کیئر, مگر جو لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی چشتی رسول اللہ کہنے کی؟ شاہ صاحب دونوں کو مائک میوٹ کر دیے, دونوں کو. شاہ صاحب دیکھیں, امام صاحب واقعی شاہ صاحب اس بات پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بات جب بندہ ایک کرے نا تو اس کی بات سنتا بھی ہے. اب دونوں مطلب مسلسل بول رہے ہیں تو سمجھ کسی کی بنیانی کا اصل بات کہی کیا جا رہی ہے. شاہ صاحب, امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عقیدے اور نظریے کے مطابق لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے. وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پھر یہ اگر غلط ہے تو اس کو دوبارہ کتابوں میں پرنٹ کیوں کیے جا رہا ہے, وہ یہ سوال کر رہے ہیں. میں آپ کو مائک کھول رہا ہوں, اب امام صاحب آپ نے بولنا نہیں ہے, شاہ صاحب اس کا جواب دیں گے تو اس کے جواب کے بعد آپ نے بولنا ہے. میں ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے جو تحقیق الحق فی کلمات الحق یہ جو انہوں نے لگایا ہے, میں اس کی آپ کو وضاحت پیش کر رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پر اس کی شرح کر دی گئی کہ یہ مغالطہ ہے, اور شیخ کامل اگر ہو تو یہ مغالطہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. یہ آپ کے سوال کا بڑا تسلی بخش اور تشفی کے ساتھ جواب دے دیا گیا. ٹھیک ہے, مزید اگر آپ نے عبارات ہیں تو میں عرض کروں گا, پاکستان میں علماء اہل سنت موجود ہیں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ان سے رابطہ کروا دوں, جو کتابیں بھی موجود ہیں, آپ تسلی کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ کر کلام کیجیے گا, گفتگو کیجیے گا. میرے ساتھ بھی گفتگو کرنی ہو تو کبھی وقت رکھ لیجیے گا اور میرے ساتھ گفتگو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے کہ آپ بولیں میں صرف ایک بات, مجھے اجازت دے جری صاحب, اور اس کے سر نہیں اجازت نہیں, یہ کیا بات کی؟ میں نے آپ سے اجازت نہیں لینی بھائی, ان کی بات کمپلیٹ دیکھیں, میں نے آپ سے اجازت نہیں لینی, میں نے آپ سے اور اس طرح جری صاحب جس طرح یہ اماد الاسلام صاحب گفتگو کر رہے ہیں, اس طرح کی گفتگو کا میں متحمل نہیں ہو سکتا, اور ان کے ساتھ میں شاید گفتگو نہ کر سکوں جس پیرائے میں یہ کرتے ہیں, وہ دوسرے پر ٹھونستے ہیں. تو یہ میں روک رہا ہوں, یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, یہ جو ان کا انداز ہے, بات کا طریق یہ نہیں ہوتا, دونوں بات کرتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اور یہ ان کا کہنا جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں. آپ متن پہ بات کریں, اس کے کنٹینٹ پہ بات کریں, دوسرے کو کہہ دینا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ کہاں سے اداب ہے جی؟ آپ کنٹینٹ بیان کر کے مجھے کہیں استناب کیا جائے. جی شاہ صاحب, آپ نے آخری بات جو مجھے مخاطب کرنی تھی وہ کیا ہے؟ اس کے بعد پھر میں اماد کو کہتا ہوں کہ وہ بات اس نے کرنی ہے. وہ بولیں, بالکل بولیں, لیکن مجھے صرف 1 منٹ دے دیجیے گا, کیونکہ میں وہ حوالہ بھول جاؤں گا. جی فرمائیے. یہ ہمارے جو دوست ہیں ان سے جو ہے وہ, چونکہ آپ کی یہ اسٹیم ختم ہو جائے گی, اور اس میں یہ ہوگا کہ شاہ صاحب کو انہوں نے ایک بات کہی تھی, شاہ صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے, چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ٹائٹل یہ لگانا ہے, تو اس شر سے بھی بچنا. میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا بڑے مزے کی, ڈاکٹر صاحب کے شر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شر سے بچنا. آپ شاہ صاحب کو حوالہ ڈھونڈے, ایک بات کرتا ہوں تفنن کے طور پر. ڈاکٹر صاحب ایک ہم نے بنا رہے تھے علم, دیکھیں یہ, سوری اپنا بولیے گا بعد میں, یہ ہے سورہ مومنون, اس میں مکالمہ ہو رہا ہے قیامت کے دن جو جہنم میں ہے ان کے ساتھ. یہ ذرا اپنا یہ دو دوست ہیں نا جو قرآن مجید کا ذوق رکھتے ہیں, سورہ یاسین کا حوالہ دیا, میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 105 106.
وہاں پر ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اور اس کے بعد نیچے چلتے جائیے آیت نمبر 108 ربنا اخرجنا. یہ بندہ بول رہا ہے، یہ ذرا غور کیجیے گا. اپنا یہ دوست جو پہلے ہے نا جو کہتے تھے کہ آپ حق کی تلاش میں ہیں، آیت نمبر 107 ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اور اس پہلے وہ بندہ بول رہا ہے اور یہاں قرآن فرماتا ہے ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو. تو یہ پہلے وہ بول رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ بند کر دے گا وہ بولنا بند ہو جائے گا. پہلے بول رہی ہے سورہ مومنون آیت نمبر 108. جی جری اللہ صاحب آپ بولیے. جی امام صاحب. امام صاحب آپ نے دونوں کھول رہے تھے. جی امام صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بالکل یہ بات ٹھیک کی ہے جری اللہ صاحب نے، کہ جب کہ یہ میری بات پوری تھی کہ جب کہتے ہیں جی شیخ صاحب کی یہ مراد تھی، پھر تو یار ان کو ان کی جماعت والوں کو آپ کیوں پھر کہتے ہیں کہ ایسے ہیں انورٹڈ کاموں میں بات کر رہا ہوں. بات یہ کہ چشتی رسول اللہ ٹھیک ہے لکھا گیا چھپ رہا، دیٹس رانگ. اسی طرح اشر رسول اللہ جی انہوں نے کہا جی میری بات پوری ہونے دیجیے گا پلیز، شاہ صاحب پھر بول لیے گا کہ اشر رسول اللہ دیوبندیوں کے تھانوی صاحب نے وہ جو خواب آتی ہے خواب سے بیدار ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کا مطلب تو بین متبع سنت ہے جو تو کلمہ پڑھا میرا، پھر وہ بیدار ہو کے بھی اللہم صلی اللہ اشر رسول اللہ عز بلا پڑھتا ہے. تفسیر اسی طرح معاویہ رسول اللہ نکل آیا کتابوں میں، سبع سنابل میں چشتی رسول اللہ نکل آیا. آپ کس چیز کی تردید کریں گے یار؟ ختم نبوت پر آپ لوگ دیوبندی بریلوی، میرا گولڈن ورڈکٹ ہے کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ختم نبوت پر بات اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اپنے ان کفری عبارات کو آپ کتابوں سے نہیں نکالتے. یہ میری فائنل ورڈکٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تھینک یو جی. جی شاہ صاحب. جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو عبارت پیش کی گئی اس کی میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ جو محققین ہے اس کا انہوں نے رد کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے. جنہوں نے تاج نبوت اور رسالت پہننا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پہنا دیا گیا. اور یہ جو عبارت ہے نیچے یہ آپ کا جواب ہے کہ محققین نے جہاں اشتباہ ہوتا ہے تو ان کو انہوں نے رد کیا. اور دیکھیے لہٰذا اور اوپر جو عبارت فارسی ہے کہ تو میں وہ بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس سے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سالک مرشد کی نگاہ ان پر نہیں ہوتی تو اس طرح کے جو اشتباہ اور مغالطہ ہے وہ پڑ جاتا ہے، اور جن کو وہ درست نہیں مان رہے ہیں ان کا رد کر رہے ہیں اور پھر اس حوالے سے ان کی وہ تردید بھی کر رہے ہیں. اور بقیہ یہ ہے کہ امت میں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو امت نے ان کو قبول نہیں کیا ہے. اور بقیہ یہ واضح طور پر دیکھے لہذا جس طرح مغالطہ کھا کر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ بات ایسا ہی، یہ آپ نوٹ کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں دکھا رہے صفحہ نیچے جو لکھا ہے، نہیں صفحہ دکھا رہے. میں دکھا دیتا ہوں. ساڈے کہڑے مول لکھتے ہیں شاہ صاحب؟ ہیلو یہ لیں نیچے حاشیہ پہ حاشیے میں ڈاکٹر صاحب حاشیے میں دکھا یہ لیں یہ گئے حاشیے میں. جی لہذا اچھا اب دیکھیں میں ایک ورڈ اس کا جواب مل رہا ہے. بعض کم فہم لوگ اس عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ کلمہ گویا مطلب، حالانکہ مطلب ظاہر ہے کہ توفیق الہی اور مرشد کی رہنمائی کے بغیر سالک کو ایسے تصورات و تخیلات آتے جو نفع کی بجائے نقصان، یہ نوٹ کریں، جو نفع کی بجائے نقصان نمبر 1، اور وصل کی جگہ حرمان و خسران کی وادی میں بھٹکا دیتے ہیں. بالکل اس کا رد ہو رہا ہے جو بھٹکا دیتے ہیں، اور ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں. لہٰذا جس طرح مغالطہ کھا کر جس طرح پہ نوٹ کریں، جس طرح مغالطہ کھا کر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ باطل ہے، ایسا ہی
इमाद इस्लाम साहब आपके सवाल का बिल्कुल वाज़ेह जवाब जो मैंने पहले कहा ना, नहीं, अभी मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब देता हूँ, आप बात करें पूरी। जिल्ली बुरूजी नबूवत का दावा बातिल है, ऐसा ही चिश्ती रसूलुल्लाह कहना भी महज मुगालता है, ऐसा ही जैसा, यानी दोनों को बातिल करार दिया गया, जिसका इजाला शेख कामिल के बगैर, अगर शेख कामिल हो तो ऐसा जुमला बोलना ही नहीं देगा वो, इसलिए मुर्शिद कामिल के बगैर इस राह में कदम रखना खतरनाक है। इस जुमले को तो वो खतरनाक कह रहे हैं। 5 सेकंड का मेरा सवाल है, ये बताएं मुतर्जम और है, लिखने वाला और है, ये बात याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। जी ऐसा मैं अर्ज करता हूँ, इसके सवाल को एड्रेस करता हूँ। अब हम आते हैं उस सफ़े की इबारत पर। इन्होंने उस सफ़े की इबारत की आगे शरह की आसान अंदाज में, चूंकि पर्शियन में है, फारसी में है, और उस हवाले से वो आपको अब इबारत समझनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब आप कहें तो मैं वो इबारत पढ़ता हूँ। जी सर लिखने की जरूरत क्या थी, मेरा ये मतलब है। अब देखें ना, नहीं ना, कंप्रोमाइज नहीं कर सकता इस पर, मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं स्ट्रीम से नहीं चला जाऊंगा, ये किस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, ये खत्म नबूवत के ऊपर डाका है। ओ मेरे मोहतरम, अब सुनिए मेरी बात सुनिए। सर नहीं सुन सकता मैं ये बात। अच्छा ना चले जाए फिर। नहीं मैं क्यों इस पर बात करूं, ये चिश्ती रसूलुल्लाह नौजुबिल्लाह, ये तो डाका मार दिया आपने खत्म नबूवत पर। नहीं सुन सकते तो चले जाएं। ये गुफ्तगू का कौन सा तरीका है आपका कि आपने ये गलत तरीका है आपका। आपने पहले कहा जी मुतर्जम, आपने होस्ट को रोक दिया है, डॉक्टर यही साहब को रोका है, जरीउल्लाह साहब को रोका है, अब आप गलत बयानी कर रहे हैं ना। आप इसी ग्रुप में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को ये लोग नबी कहते रहे, सुनते रहे कि नहीं सुनते रहे? नहीं वो उसकी तो मैं मुनाजरा कर चुका हूं ना। नहीं सुनते रहे, आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। भी नहीं हो सकता सर, गलत बयानी कर रहे हैं आप क्यों, आप सुनते रहे कि नहीं सुनते रहे? मैं उसका रद्द कर रहा हूं, वो नहीं सुन सकते। उनसे भी मुनाजरा मैं कर चुका हूं, आप गलत बयानी ना करें शाह साहब। आप सुनते रहे कि नहीं सुनते रहे, मुझे बताएं पहले। मैंने नहीं बात करनी थी, पूछ ले जरीउल्लाह साहब गवाह। एक मिनट जरीउल्लाह भाई, आप सच्ची बताइएगा, मैं जब आप बात करते थे मैं बीच बोल नहीं पड़ता था। आप सुनते रहे कि नहीं सुनते रहे? जरीउल्लाह भाई से पूछे, जरीउल्लाह भाई आप क्या कहते हैं जब आप बात करते थे, सच्ची बताइएगा। आपने टोका ना मुझे, आपने टोका। मुझे 2 सेकंड का मौका दे। इस बारे में शाह साहब जो बात बयान कर रहे हैं ना इमाद साहब, वो राइट पर है, वो बिल्कुल बड़ा पॉइंट पे सवाल किया है कि देखिए जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि चिश्ती रसूलुल्लाह मैं सुन नहीं सकता, जब आप सुन नहीं सकते थे फिर आपको सवाल करने का भी हक नहीं था। जब आपने सवाल किया तो फिर उनका जवाब देने का भी हक है। अगर आप कहें कि मैंने जवाब नहीं सुनना तो फिर ये बददयानती होगी। और दूसरा जो शाह साहब ने कहा ना कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी के बारे में भी आप सुनते रहे हैं, तो जो मुनाजरा था उसमें तो आप बोलते रहे हैं, वो अभी की बात कर रहे हैं कि अभी आप काफी देर बैठ रहे हैं तो उसमें वो सुनते रहे, तो इसमें शाह साहब राइट पर है। जी शाह साहब, तो अभी की बात तो ठीक है, अभी की तो बात तो ठीक कह रहे हैं आप, मगर पहले मैंने नहीं सुनी थी बात। अच्छा ठीक है, अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है जरीउल्लाह जी जी। कोई इस टॉपिक पर मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। कोई आलिम फाजिल, कोई गुफ्तगू के अदाब वाला साथी कोई और होगा तो मैं इसी टॉपिक पर भी बात कर रहा हूँ। मेरा अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब ना किसी के लिए रसूल का टाइटल है, ना किसी के लिए नबी का टाइटल है। और इस इबारत में जो डॉक्टर साहब ने पेश की, बाकायदा तौर पर उनका ये बातिल है और ये खुसरान है, हिरमान है, वो सारा ये हमारे बहुत बड़े मुहक्किक हैं जिन्होंने उसका रद्द और तरदीद कर दिया। नहीं तो फिर लिखा क्यों जा रहा है, सवाल ये है। फिर आप बात बोले। मेरा ये सवाल है, फिर मुझे मौका दें बोलने का। मेरा भाईजान ये सवाल है, मैंने पाकिस्तान की उलमा को कॉल किया, अब तो मैं इत्तेहाद उम्मत पर काम कर रहा हूँ, पहले मैं इनसे यही कोशिश कर रहा था यार चिश्ती रसूलुल्लाह क्यों पढ़वाया आपने, आपकी किताबों में निकला है, सबा सनाबिल में है, माविया रसूलुल्लाह है, शरफ रसूलुल्लाह है, शिबली रसूलुल्लाह है। जब आप खत्म नबूवत के कहते हैं हम बात करते हैं, हम बात कर सकते हैं, फिर उल्टा आप उन कुफरी अबारात की क्यों आप इसकी नशर शात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, फिर जो आप लिखवा दिया आपने, फिर उसकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप इधर आगे बदयांती करते हैं आप उलमा कि जी हमारा मकसद ये नहीं था, मकसद हमारा ये था। सर खत्म नबूवत पर किसी किस्म का समझौता नहीं है। शाह साहब ये मेरी बात याद रखिएगा, और आपने अपनी जो बात जो की है उस पर आपने एक दलील भी नहीं दी है। क्या किसी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने, ये बात गौर से सुनिएगा, ऐसे कलमे पढ़ाए हैं अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, या किसी सहाबी रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने कि तू इतना कलमा पढ़, मेरा मकसद ये नहीं था,
پھر کسی نے مترجم نے یہ بات کی ہو، کسی تابعی نے، ایسی کوئی دلیل ملتی ہے ہمیں؟ اگر دلیل ہے تو پیش کریں، ابھی پیش کریں، پتہ چل جائے گا آپ کی ساری ماشاءاللہ آپ نے علم پڑھا ہے، ابھی پیش کریں دلیل. تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت عربوں کی مسلمان ہے، مجھے بتائیے کہ اس وقت نبی مائک کسی کا کھلا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کے سوال کا جواب ہے مجھے پورے پاکستان سے کوئی ایک مسلمان دکھا دیں جو محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی اور کلمہ پڑھتا ہو. آپ کے سوال کا جواب ایک یہ ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کوئی مسجد جاتا ہے نہیں جاتا، مجھے پاکستان میں ایک مسلمان بتا دیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے محمد کی جگہ کسی اور کو رسول اللہ کہتا ہو. پاکستان میں جو مسلمان جتنے بھی مکاتب فکر کی آپ نے بات کی ہے وہ تمام کے تمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر کسی سے کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کا باقاعدہ طور پر علماء اسلام نے اس کا رد کیا، اس کی تردید کی، اور اس کی عملی ثبوت یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ بھی باطل ہی جملہ، اور حرمان، خسران اور ایسے ہی باطل ہے جیسے ذلی اور بروزی ہے ویسے ہی یہ. میرے خیال اس کے بعد تو آپ کی تسلی ہونی چاہیے. بقیہ جو دیگر حوالہ نہیں ہوئی میرا آپ نے ایک منٹ آپ نے بولا نہیں، میں آپ کی بات کی میں وضاحت کرنے لگوں. شاہ صاحب دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ جو ہے یہ جملہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی تعویل کرنا یا اس کے برعکس کو بات کرنا درست نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ویب سائٹ دکھاتا ہوں، بریلویوں کی بڑی مستند ویب سائٹ ہے، آپ کو شاید اس کا علم ہوگا، میں آپ کو اس کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. اب یہ میں نے اسکرین شیئر کر دیا. یہ فیض احمد چشتی، یہ بہت بڑے معروف آپ کے بزرگ ہیں، آپ کو نام بھی پتہ ہوگا ان کا، ڈاکٹر فیض احمد چشتی، ان کی بڑی بے شمار کتابیں ہیں. اب یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کی توضیح کر رہے ہیں اور اس کی تشریح کر رہے ہیں، یہ اس کو تردید نہیں کر رہے. یہ لے کے آئے ایک کتاب، اور کتاب کے نیچے کیا باتیں بیان کی کہ وہ آپ کو نیچے سے دکھاتا ہوں. اچھا، اس کتاب کے اوپر جو اس میں بات لکھی اوپر لکھے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس کا جو معنی ہے، معنی پیغام پہنچانے والا لیا جائے گا، یہ کلمہ کفر نہیں ہے، یعنی یہ کلمہ موجود ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پیغام پہنچانے والا لیا جائے گا، یہ کلمہ کفر نہیں ہے. سنت الجلیہ، یہ آگے صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا ان رسول اللہ علیکم. اچھا، آگے نیچے پھر یہ لکھا ہے بقیہ جواب لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. آج حکیم الامت دیوبندی تھانوی لکھتے ہیں کہ مسرت اس میں یہ تھی کہ اگر راسخ العقیدہ ہے تو تعویل کرے گا ورنہ بھاگ جائے گا، یعنی تعویل کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر دیوبند اکابر کے فتوے دکھائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور اس کے نیچے یہی تصریحات ہیں ساری. اور آخر میں ان کا نام ہے کہ ڈاکٹر فیض احمد چشتی، جو کہ بریلویوں کے بڑے مستند عالم مانے جاتے ہیں، ان کی بڑی معتبر کتابیں بھی ان کی مانی جاتی ہیں. جی جی میں ان کا اماد صاحب کو کوئی پوائنٹ لیتے ہیں کچھ آپ کو بات کریں. دیکھیں ابھی جو جتنا بھی آپ لٹریچر دکھا رہے ہیں میرا یہ پوائنٹ تھا، میں نے جری اللہ بھائی ان کو میری بات دیکھیں جہاں پر میں نے ایک منٹ شاہ صاحب میں ہوسٹ میں ایک منٹ، جس طرح میں نے پہلے اماد بھائی کا اور آپ دونوں کا مائک روکا ہے، اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں انصاف کا تقاضا کرتے ہوئے میں آپ دونوں کو موقع دوں. اب چونکہ آپ نے پہلے گفتگو فرمائی ہے اور اس کے اوپر پھر میں نے جواب دیا، تو اب چونکہ امام صاحب نے کوئی ایک بات کہنی ہے، اس کے بعد آپ کو حق ہوگا کہ آپ بات کریں. اب چونکہ امام صاحب نے کوئی بات کہنی. جی امام صاحب. جی میری یہ بات ہے، میری یہ گزارش ہے، یہ کہتے ہیں جی تردید تردید تردید، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس والے سے پوری بات سنیے گا. مفتی راشد رضوی صاحب ہیں، ادھر پاکستان میں بریلوی مناظر ہیں، انہوں نے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی اور وہ مناظرہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کلمے کی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کی تائید کی ہے. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. ہاں جی آپ نے بھی بتا دیے بھی، تو پھر کیسے شاہ صاحب آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ معاف کرے. نہیں امام صاحب یہ جملہ درست نہیں ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے 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 اوکے. اچھا ابھی میں نے جو یہ تحقیق الحق سے جو حاشیے کا جواب دینا تھا میں نے دے دیا، اور یہ اماد الاسلام صاحب اس قابل نہیں ہے کہ ان سے گفتگو کی جائے. ٹھیک ہے، تو جلیل اللہ صاحب اسی ٹاپک پر آپ نے مجھ سے گفتگو کرنی ہو، ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے یا کسی اور نے کرنی ہو،
تو اسی پر رکھ لیجئے گا جو عبارات ہیں، تو میں کسی عالم دین جو مفتی صاحب ہیں وہ آپ سے بات کر لیں گے اس پر بھی ساتھ اس کے۔ ہاں تو اب یہ ہے کہ یہ عماد الاسلام صاحب اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے گفتگو کی جائے، اور دوسرے ساتھی نہیں تو یہ تو ابھی جری اللہ بھائی نے دکھا دیا نا آپ کو۔ اچھا نہیں وہ میں دیکھوں گا سر، ابھی میں نے جیسے تحقیق الحق دیکھا نا، نہیں یہ کیا، اچھا اب آپ خاموش ہو رہے ہیں، اب آپ سے میں بات نہیں کروں گا۔ میں نے پہلے ایک وارننگ دی تھی آپ کو، آپ کے آداب اور اخلاقیات آپ کے بہت کمزور ہیں، تو جو ان کی آداب جس بندے کے سر اخلاقیات میں سوری کرتا ہوں آپ سے، نہیں میں مگر ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا نا۔ جری صاحب میں نے چلے ہاں میں سوری کرتا ہوں مگر ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جری صاحب میرے پاس اب ٹائم، جی میں نے شاہ صاحب میں نے عماد بھائی کو میوٹ کر دیا۔ شاہ بھائی ایک منٹ میری بات جری صاحب ابھی جی جی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ چھوٹی سی بات کری۔ شاہ صاحب ایک منٹ سنیے گا۔ آپ نے ایک بڑی پیاری بات شاہ صاحب کیا ہے کہ یہ چونکہ امام صاحب نے بدتمیزی کی ہے اور یہ اخلاقیات کے تقاضے بھول گئے ہیں، تو اس لیے میں ان سے گفتگو نہیں کرتا۔ اب دیکھیں جب کسی بندے کو غلطی پر اس کو متنبع کیا جائے تو وہ اگر اس غلطی پہ اڑا رہے تو یہ زیادتی ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات پہ معذرت کرتا ہوں، سوری کر رہا ہے، تو چونکہ جب وہ سوری کر رہا ہے اور اگر وہ پھر دوبارہ ایسی حرکت کرے گا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے بات نہیں کرنی۔ اب چونکہ عماد بھائی آپ نے سوری بھی کیا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ یا بات کے بیچ میں بولیں یا ایسے الفاظ استعمال کریں جو شاہ صاحب استعمال نہیں کر رہے۔ لیکن شاہ صاحب آپ سے زیادہ عالم دین ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ چونکہ جس مسئلے کے اوپر آپ سوال کر رہے ہیں تو اگر آپ ان کو موقع دیں کہ بھائی وہ جواب دیں تو ان کو پھر موقع دیں، ان کو جواب دیں، ان کو جواب میں ٹوکے نہیں، اور پھر ان کو یہ رکھے جھوٹ بولا باقیوں کی طرح ان کو بھی نہ اس ٹوکے پہ رکھے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو گفتگو کرنے دیں، اگر وہ بات جری صاحب ابھی وقت کافی ہو گیا، اگر آپ دونوں حضرات نے ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے جری اللہ صاحب نے اس پر گفتگو کرنی ہو میرے ساتھ سٹیم رکھ لیجئے گا، اس پر ہم بات کر لیں گے۔ نہیں تو میں تو جھوٹ میں نے ابھی سوری کی ہے نا، پلیز اب مجھ سے کر لیں۔ بات نہیں ہوگی آپ سے، آپ نے تیسری دفعہ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے بات نہیں ہوگی۔ نہیں تو سوری کر لی ہے نا جری اللہ بھائی اور یحییٰ صاحب دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے بات کی جائے۔ سر یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اس قابل نہیں، نہیں آپ نے ان کے اوپر الزام، ایک منٹ جری اللہ بھائی ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب عشاء صاحب میری بات سنیے، آپ نے تو ان کے اوپر الزام لگا دیا نا، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے تو بات کریں نا سر۔ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے بات کی جائے۔ سر یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے سوری بھی کی ہے، یہ تو انصاف کا تقاضا تو نہیں ہے نا۔ کمزور ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں ڈاکٹر چلیں میں نے سوری کی ہے بھائی جان، سوری کی ہے، اور دوسری وجہ سنیں نا، آپ انتہائی کمزور، آپ کی طرف یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی آپ ڈاکٹر کوکب نورانی کا نام دیتے ہیں، کبھی مفتی طارق مسعود میرے کا نام دیتے ہیں، میرے کبھی یوٹیوب راشد پہ رضوی کا نام دیتے ہیں۔ میں نے یہاں گفتگو میں کسی کا نام لیا؟ میں نے مرزا محمد علی صاحب کا نام لیا؟ نہیں تو وہ میں تو مرزا علی صاحب کا مقلد تو میں نے مرزا رکے ذرا رکے، میں نے مرزا محمد علی صاحب کا نام لیا؟ نہیں میں ان کا مقلد تو نہیں ہوں، آپ تو اعلیٰ حضرت کا مقلد ہیں۔ میں ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کا اور ان کا کون سا مقلد ہوں؟ تو نہیں وہ عالم ہے نا۔ ایسے نہیں، آپ کے اندر دیکھیں میرے دوست، آپ کے اندر اخلاقیات اور تربیت کی کمی ہے۔ آپ نے میں نے سوری کر لی، پھر کیسے؟ آپ نے نہیں آپ نے ایک نہیں، آپ نے کوکب نورانی صاحب کا نام لیا، میں نے کہا وہ موجود نہیں ہے۔ پھر ابھی آپ نے راشد رضوی صاحب کا نام لیا، میں نے کہا آپ کی ہاں جی بالکل، یہ بھی انہوں نے کہا ہے، میری بات آپ کے یہاں اخلاقیات کے یہاں کمزوری ہے، آپ کہیں تو ان دونوں کو میں آپ کے سامنے کر دوں گا، آپ ان دونوں سے بات کیجئے گا پہلے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ان دونوں کے ساتھ آپ کی بات ہو چکی، میں راشد رضوی صاحب سے بھی رابطہ کروں گا۔ میری ان سے بات ہو چکی تھی، میں نے تو آپ کو دیکھا تو میں سوال کرنے کے لیے آیا تھا نا۔ تو میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ آپ سے گفتگو، میں نے منع کیا تھا کوکب شاہ صاحب یہ تو نا بات ہوئی۔ پھر آپ راشد رضوی صاحب کا آپ ادھر پاکستان میں ہے نا، تو کیوں نہیں ان کے پاس جاتے آپ؟ مجھے میں تو تیار ہوں بات کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ کوکب نورانی صاحب دیکھیں کس کے پاس ہے نا، آپ بتائیں، چلیں بتائیں آپ ٹائم ضائع، آپ کراچی میں کوکب نورانی صاحب وہاں میمن مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ وہاں چلے گئے سیدھے ان کے پاس؟ اچھا جی، راشد رضوی صاحب کہیں غائب ہیں؟ آپ ان کو کہہ دینا، آپ ان کو کہہ دینا کہ جواب دے دیں، میں آ جاتا ہوں۔ تو جمعہ پڑھ کے اس کے بعد ان سے بیٹھ جائیں کہ میں نے بات کرنی ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ جو بندہ موجود نہیں ہے، مجھے کیا پتا؟ ابھی آپ غصے میں آ رہے ہیں نا، دیکھیں نا شاہ صاحب غصے میں آ گئے ہیں۔ میں غصے میں اس لیے آ رہا ہوں، غصے میں نہ آئے پلیز۔ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں آداب کی کمزوری ہے، آئندہ پھر بات ہوگی تو بات بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب نہیں کیوں بڑھ جائے گی؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے بھائی جان۔ جلی اللہ صاحب آپ نے بات کرنی، میں دیکھیں آپ سے سوری بھی کی ہے، چلے تیسری دفعہ سوری کر رہا ہوں میں اب آپ دیکھیں نا، وہ جلی اللہ بھائی نے شاہ صاحب ایک چھوٹی سی سر یہ خود ہی جا رہے ہیں آپ۔ ہاں میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے کریں صاحب۔
शाह साहब एक छोटी सी बात करनी है जी करें। जी शाह साहब, मैंने सिर्फ ये अर्ज करना था, मुझे जाती एक हल्का सा कमेंट है, अगर आप बुरा ना बनाए। बात ये है कि मैंने जो हवाला पेश करने की वजह ये थी कि आपने ये, अब मैं मुहावरा गलत ना बोल दूं, लेकिन कोई ऐसी बात की थी, गोया ये कहा था कि सर आंखों पर, या जो इस तरह की बात कही थी कि अगर पीर मेर अली शाह साहब की बात हो तो आप उसको जरूर मानेंगे। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये देख कर कि जो हवाला आपकी खिदमत में पेश किया गया वो पीर मेर अली शाह साहब की ये इबारत है, आपने 1 मिनट नहीं लगाया। वही पीर मेर अली शाह साहब जिनके बारे में आप फरमा रहे थे कि उनकी हर बात आपकी सर आंखों पर, उनको छोड़कर आपने 1 मिनट के अंदर उनकी बात के बिल्कुल अपोजिट, जो यहाँ पे मुतरजम ने अपना नोट दिया है, आपने उसको मान लिया, पीर साहब की बात को छोड़ दिया। ये मुझे बड़ा अजीब लगा है। बस मेरा कमेंट है। बाकी मैं अर्ज करूं डॉक्टर साहब, मैं अर्ज करूं, गुजारिश ये है कि पीर साहब ने भी यही लिखा है, पीर साहब ने भी यही लिखा है, मतलब मेरे शेख गोलवी साहब ने, हाँ, जो नीचे है ना उसकी उन्होंने, मुझे भी कुछ फारसी आती है, मैं अब आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, अब आप देखिएगा, जो इबारत है उनकी सफ़ा 126 है, ए बिरादर सालिक तरीक़त, इस राह सलूक मार्फत में बेशुमार पुर ख़तरो हलाकत आफरी घाटियाँ हैं, इसलिए सवाए बिदरका तौफीक रब्बानी और रफ़ीक शफ़ीक मुश्तिक कामिल और मेहरबान के बजाय नफ़ा वसूल के ज़रर खुजलान बजाय वसलो कामयाबी के महरूमी और ज़ियाकारी आयद होती है। सफ़ा 126 पर यही पीर साहब ने लिखा है, नीचे उन्होंने आसान करके लिख दिया है। ये पीर साहब ने भी वही बात लिखी है जो नीचे उन्होंने उसकी आसान जुबान में, ये आप सफ़ा 126 की आखिरी हिस्से में पढ़ लीजिए। और उसके बाद, क्योंकि इस राह मुश्किल अतवार में फ्यूजात ज़ुहूर वारदात और वरूद तजल्ली, सफ़ा 127, क्योंकि इससे नावाकिफ़ के लिए इम्तियाज़ दरमियान तजल्ली नूरी के जो कि तय्युन हकीकत जिब्राइलिया और हकीकत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि अव्वल हकीकत जिब्रीलिया इल्क़ाए सूवर कुरानिया का फैज़ान करते और सानी हकीकत मुहम्मदिया मुखातिबा कलामुल्लाह होती है। ऐसा ही इम्तियाज़ दरमियान तजल्ली ज़हूरी के सालिक का वजूद बैनी मज़र हकीकत मुहम्मदिया होकर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती सालिक रसूलुल्लाह के तरन्नुम में आता है। सालिक के मुशाहदे में रफ़ा इज्तिमा का दरमियान तजल्ली मलकी के क़ल्ब सालिक पर नाज़िल होता है। तय्युन मलकी के अंबिया साबिक़ा में से किसी नबी पर इस फरिश्ते नज़ूल फरमाया और मुनासिबत क़ल्ब सालिक के इस नबी के क़ल्ब से सालिक पर तजल्ली मलकी वारिद होती है। और बसबब बाहमी मुशाबत इन दोनों तय्युन तजल्ली मलकी तय्युन, ये सारे मलकी के साथ फ़रेब मुशाहिदा से, ये फ़रेब मुशाहिदा का लफ्ज़ लिखा हुआ है। पीर साहब ने भी इसको फ़रेब मुशाहिदा कहा है। दावा ऐनियत बरूज़ी इस नबी का करता है तो बग़ैर मदद साबिक़ा इनायत अज़ली के अक्सर व अगलब अहवाल में वो जो पीर साहब ने ऊपर लिखा है ना, उसी को आसान करके लिखा, वही अल्फाज लेकर नीचे उन्होंने उसका किया है कि पीर साहब भी इसकी तरदीद कर रहे हैं कि ये फ़रेब मुशाहिदा, ये फ़रेब है। और उसके पहले सफ़े में पीर साहब ने सैयद ताजदार गोला पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नफ़ा वसूल के ज़रर व खुजलान और बजाय वसलो कामयाबी महरूबी और ज़ियाकारी आयद होती है। मैं फ़ारसी भी पढ़ देता हूँ। तौफीक व रफ़ीक शफ़ीक बजाय नफ़ा ज़रर, बजाय नफ़ा ज़रर, नफ़ा की जगह ज़रर होता है। वसल हरमान खुसरान आयदमी गर्दद, ओ हिरमान वसल नहीं होता, हिरमान और खुसरान होता है, घाटा पड़ता है, नुकसान होता है, डेंजरस है, खतरनाक है। जो पीर साहब ने ऊपर मतन में लिखा है उसी को किसी को मुगालता ना पड़े। और नीचे उन्होंने मुहक्किक अल्लामा साहब ने नीचे उसकी वजाहत कर दी है, पीर साहब की वर्डिंग भी वो है। तो इसलिए मेरे मोहतरम, आप अभी मेरे पास टाइम जो है 9:30 हो चुके हैं। शाह साहब एक छोटी सी बात कर दूं, छोटी सी बात जी बोले। शाह साहब, ये जो आपको गलती लगी है, ये जो उर्दू वाला हिस्सा है ना, ये पीर साहब का नहीं है। ये उर्दू वाला हिस्सा जो है, फारसी पे आ जाए, फारसी पे आ जाए, ओहो फारसी पे आ जाए, अच्छा फारसी पे आ जाए। ये देखें, उन्होंने लिखा हुआ है कि वजूद सालिक बैन ही मज़र हकीकत मुहम्मदिया अलैहि साहिबा हो, साहिबा सलातो वस्सलाम शुदा दर तरन्नुम ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह दरायत। अब ये देखें, इसका जो तर्जमा है, इसका जरा तर्जमा जरा आसान नहीं, इसको आगे चले ना, आगे चले ना। व रफ़ा इश्तिबाह, इश्तिबाह किसको कहते हैं?
جی جی رفع اشتباہ میان تجلی ملکی کے نازل است، اس کو آپ نے عبارت کو پہلے چل رہا ہے، یہ جو پچھلا صفحہ نا 126 پہ آئے اس کا آخری پیرا، برادر درہی راہ او اور محالک لکھا ہے، وہاں پر مہلک باتیں، خطرہ، ہلاکت، یہ جو فارسی ہے نا بالکل بعینی اس کی ترجمہ، اور اس میں لکھا ہوا ہے نفع، ضرر، وصل، حرمان، خسران، عائد، می، گردد۔ شاہ صاحب جی کیا جزاک اللہ، لیکن یہ جو اچھا میری بات ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، جو پیر صاحب نے فارسی میں لکھا ہے اسی کا اردو میں پیر صاحب اس کو کوئی مقام مدح پہ نہیں کر رہے، پیر صاحب اس کو گھاٹے کا سودا کہہ رہے ہیں، خسران کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے چلیے، اچھا اور جو فارسی کا ہے، اچھا اور نیچے آپ دیکھیے، اب نیچے آتے جائیے گا، بس سبب تشابہ آن دو تعین دعوی عینیہ آ نبی نمایت، یہ سارا جو ہے وہ پیر صاحب نے جو لکھا ہے وہ اسی کا فریب مشاہدہ، اور یہ ساری چیزیں پیر صاحب نے جو لکھی ہیں انہوں نے نیچے آسان کر کے لکھ دیا تاکہ عام قاری کو سمجھ آ جائے۔ پیر صاحب تو اس کو مدح نہیں کر رہے، تعریف نہیں کر رہے، پیر صاحب اس کو فریب کہہ رہے ہیں، مغالطہ کہہ رہے ہیں، شبہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا نہیں شاہ تو ڈاکٹر صاحب جی جی ابھی ڈاکٹر صاحب 9:30 ہو گئے ہیں، تو صاحب مجھے اگر اجازت اس دیجیے گا۔ عبارت کا غور سے پڑھے نا اردو میں، یہ بریکٹ کو نکال کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ پیر صاحب نے کیا کچھ لکھا ہے۔ استغفر اللہ، یہ جو ہے نا، آپ دوبارہ پڑھ لیجئے گا، کبھی دوبارہ ضرور اس پہ بات کریں گے، لیکن جی ضرور، بالکل، جو یہ پیر جو صاحب نے عبارت لکھا ہے یہ بہت ہی خطرناک عبارت ہے، باقی آپ دیکھ لیں۔ جو پیر صاحب نے لکھا ہے اسی کی شرح نیچے کی گئی ہے، اور پیر صاحب کا اس کا میرا ایک سوال ہے پلیز، آپ ابھی امام صاحب میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ سے بات نہیں کروں گا، اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے بات ایک کروں دلیل گا۔ پوچھنی تھی اچھا پلیز، ایک دلیل توفیق و رفیق شفیق بجائے نفع ضرنی، دیکھیے صفحہ 126 کے آخر میں پیر صاحب نے اس کو ضرر لکھا ہے، حرمان لکھا ہے، خسران لکھا ہے، 3 لفظ ہیں، یہ پیر صاحب کے فارسی کے متن میں ہے۔ شاہ صاحب یہ جو لکھا ہے، جزاک اللہ، آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ جو لکھا ہے نا کہ سالک کا وجود بین ہی مظہر حقیقت محمدیہ ہو کر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے ترنم میں آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے لکھا ہے نا، آگے پڑھے نا، نہیں پہلے اس کا مطلب تو سنائیں، آگے بھی چلتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ رفع اشتباہ آ گیا نا، اس کو مغالطہ لگا۔ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سالک کا وجود جو ہے بین ہی، یعنی بین ہی کا آپ کو اچھی طرح مطلب آتا ہوگا، بین ہی مظہر حقیقت محمدیہ ہو کر، وہ جو سالک ہے وہ اپنے اوپر گمان کر رہا ہے نا، اس کا گمان ہے، وہ گمان کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ، گمان ہے نا، نہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ گمان کی بات نہیں کر رہے، گمان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح ہو جاتا ہے۔ نہیں ایسے آگے چلیے، فارسی بس سبب تشابہ آگے پڑھ لیجئے۔ نہیں دیکھیں، آگے بھی دیکھیں نا، اور تعین ملکی کے انبیاء سابقہ میں سے کسی نبی پر اس فرشتہ نے نزول فرمایا ہو، اور بمناسبت قلب سالک کے اس نبی کے قلب سے سالک پر تجلی ملکی، اچھا یہ مترجم نے لکھا ہے، اور باہمی مشابہت ان دونوں تعین، دیکھیں وہ اسی کی وضاحت کر آگے آخری جہاں جملہ پیر ظہور می نمایت دشوار راست، وہ کہتے ہیں یہ مشکل اور خطرناک راستہ ہے۔ شاہ صاحب یہ دیکھیں نیچے مترجم نے اس کا آخر پہ ایک جملے میں حال بتایا نا، ڈاکٹر صاحب ذرا وہ حاشیہ سامنے کریں جی، یہ حاشیہ دیکھیں، اس لیے لکھا ہوا ہے جس کا ازالہ شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے، اس لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اگر مرشد کامل ہو تو ایسا معاملہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ نہیں یہ بات یہاں پہ تو نہیں لکھی جو آپ کہہ رہے ہیں، لکھا ہوا، واضح لکھا ہوا ہے، جس کا ازالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ازالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، کس کا ازالہ شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے، اس لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک ہے۔ اور پھر جو ہے کسی نے بھی دیکھیں، کسی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کوئی کسی کا کلمہ نہیں پڑھ رہا، مرزا صاحب کو آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ تو مرزا صاحب کا کلمہ، آپ مرزا صاحب کو نبی نہیں کرتے ہم تو یہاں سے جری بھائی ایک منٹ، یہ لکھا ہوا ہے ایسا ہی، پیچھے تھوڑا سا پڑھیں، بات واضح ہو جاتی ہے،
ایسا ہی چشتی رسول اللہ کہنا بھی محض مغالطہ ہے جس کا ازالہ شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے جی. اسی لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک ہے. مجھے جو اس کا مطلب سمجھ آیا ہے کہ جب تک آپ کا مرشد کامل آپ کے پاس نہ ہو، اس طرح کی بات کہنا کہ چشتی رسول اللہ، یہ جو ہے یہ خطرناک بات ہے. مرشد کامل کے بغیر نہ یہ بات کہو. مرشد کامل ہوگا تو ایسی بات ہونے ہی نہیں دے گا، یہ مطلب اس کا. یہاں بات اگر لکھی جاتی تو بات یہ تو آپ لقمہ دے رہے ہیں. اوہ مرشد کامل ہو تو ایسا ہونے ہی نہیں دیتا نا. یہ تو آپ دیکھیں نا، دیکھیں بالکل شاہ صاحب پیاری بات فرمائیے. اگر یہی بات جہاں لکھی ہوتی تو میں مان لیتا. لکھی ہوئی ہے نا، کدھر دکھائے؟ اگر مرشد ہو تو وہ ایسی بات کہہ رہے تھے کہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لکھی ہوئی ہے. کدھر ہے؟ دکھائے. کون سا صفحہ نکالنا ہے؟ ایسے ہی جلیل اللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جملہ ایسا ہی چشتی رسول اللہ کہنا بھی محض مغالطہ. انہوں نے دونوں کو برابر قرار دے دیا یہاں پہ مغالطہ. میں عرض کرتا ہوں دیکھنا ایک طرف سے اب اس میں آپ نے ڈاکٹر صاحب، میں ابھی اجازت چاہوں گا، آخری آپ نے یہ دیکھیں جو 126 صفحہ کے آخر میں قبلہ پیر سے میر علی شاہ صاحب رحمت توفیق و رفیق شفیق بجائے نفع ضرر وصل حرمان، اس کو خسران، پیر صاحب نے اس کو ضرر بھی کہا اور اس کو نقصان بھی کہا. یہ دو الفاظ ہیں، اور خطرناک بھی کہا. اس کی وجہ ان عبارات پہ اگر آپ نے گفتگو کرنی ہو تو میرے ساتھ ٹائم رکھ لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جناب، میں عرض کرتا ہوں ان کی وجہ کیوں انہوں نے خسران کہا. اس کی وجہ انہوں نے مترجم نے نیچے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک پیر کامل نہ ہو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. یعنی یہ بات پیر کامل ہو تو کہہ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہر پیر کامل ہے. پیر کامل اس کو اس طرح کا جملہ کہنے نہیں دے گا. سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر یہ بات یہاں لکھی ہوتی تو میں مان لیتا. مثلا دیکھیں شاہ صاحب چھوٹی سی بات کرتا ہوں، جری صاحب یہ تو بات سے سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جس بات نہیں مجھے بڑی سمجھ، جس بات کو دیکھیں، جس بات کو وہ نقصان گھاٹا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں اس کی وجہ نیچے بتائیے کہ پیر کامل نہ ہو تو اس لیے. اوہو پیر کامل، دیکھیں نا پیر کامل ہو تو یہ گھاٹا پڑھنے کیوں دے. اور یہ بات یہاں لکھی ہو تو بتاؤ نا، یہاں نہیں لکھی ہوئی. وہ کہہ رہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا گھاٹے کا سودا ہے. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں. جب پیر کامل نہ ہو تو کہنا گھاٹے کا سودا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں نیچے آپ شاہ صاحب تو پیر کامل تھے نا، انہوں نے یہ لکھا ہے سب کچھ. انہوں نے انہوں نے تو نہیں کہا نا، انہوں نے تو انہوں نے لکھا ہے سالک کا وجود، انہوں نے تو گائیڈ کیا نا. نہیں کیا مطلب سالک کا وجود ترنم میں آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ترنم میں آنا اپنے ہوش میں نہیں رہتا. دیکھنا میں عرض کرتا ہوں شاسی دیکھنا ایک وجد، یہی میں کروانا چاہتا تھا کہ وہ وجد میں آتا ہے. بالکل جو کتاب یہی میں آپ سے کروانا چاہتا تھا. ان دونوں میں یہی توضیحات ہے کہ وہ چونکہ وجد میں آ گیا تھا اور وجد میں آ کے اس نے یہ بات کہی ہے. ہاں تو وہ گھاٹا ہو گیا نا، گھاٹا پڑ گیا نا. خسران کہا اس کو، خسران کہا، یعنی گھاٹا کہا اس کو خطر. ڈاکٹر صاحب سمپل بات ہے، اس کو خطرناک کہا، گھاٹا کہا، ارمان کہہ رہے ہیں. یہ مرید نہیں کہہ رہا، یہ پیر کہہ رہا ہے. زر تو پیر نہیں کہہ رہا ہے نا. تو پیر سے بڑا، اس کا مطلب ہے کہ جو پیر میر علی شاہ گولڑی ہے وہ کم بڑے پیر ہیں دوسرے پیر سے جنہوں نے چشتی رسول اللہ کہا ہے. یہ تو آپ کا عقیدہ نہیں ہے. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ بڑی عبقری شخصیت ہے. انہوں نے اس کی جو وضاحت کی، اس کو حرمان بھی کہا، اس کو ضرر بھی کہا اور اس کو خطرناک بھی کہا. تو میرے خیال اس سے زیادہ آپ کی تسلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات کو جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بات انہوں نے درست نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب بہت وقت ہو گیا. بہت شکریہ آپ کے، اجازت چاہتا ہوں. جی شاہ صاحب ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. وہ چلے گئے شاہ صاحب نے آخری بات بھی سنی، چلے گئے. اماد الاسلام صاحب میں آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ اور مزے کی بات بتاتا ہوں جو ہمیشہ پلے باندھ کے رکھیں. پلے جسے نہیں کہتے اماد صاحب، یہ میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جو اہم جن کو بتانی چاہیے، جو میں آپ کو بتانے لگا. یہ میں سیدھا راز کی بات بتا رہا ہوں جو کہ میں لائیو بتانے لگا. وہ یہ ہے کہ آپ کا پلڑا چشتی رسول اللہ پر بہت بھاری اور وزنی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو بات نہیں کرنے دیتے. تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو. جب آپ اگلے کے سنیں گے اور بات میں بولیں گے تو اس بات میں وزن ہوگا. یہ آخری کے 30 منٹ سے شاہ صاحب پہ کتنے بھاری گزرے ہیں یہ ہم جانتے ہیں. یہ وہ مترجم کی جو نیچے بات تھی، اس بات میں بھی یہ بات واضح تھی کہ جب تک پیر کامل نہ ہو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. یعنی یہ جملہ کہنے کا امکان موجود ہے
اور ایک ہر اور پیر بات کامل ہو. اور جری بھائی دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں ہر پیر ہی پیر کامل ہے. مثلاً احمد رضا خان بریلوی صاحب کو لے لیں، وہ تو چلے ان کے بانی ہے. اب یہ جو پیر ان کے ہیں یہ خاتم حسین رضوی، ان سے بڑا پیر ہی کوئی بھی نہیں ہے. پوچھ رہے ابھی موجودہ حالات حاضرہ میں خاتم حسین رضوی سے بڑا پیر کوئی بھی نہیں ہے. ان کے جو ہے وہ کیا نام ہے مقبرے پہ ان کی جو تختی لگی ہے، جو وہاں پہ القابات لکھے ہوئے ہیں، جو جناب انہوں نے وہاں خطابات دیے ہوئے ہیں، وہ تو آپ پڑھیں گے تو آپ حیران آ جائیں گے.